السلام علیکم۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو کبھی ہاسپٹل آنا پڑے، تھانے کچہریوں یا عدالتوں میں آنا پڑے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے جو گھروں میں مریض ہیں ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور کسی کو بھی تھانے کچہریوں یا ہاسپٹل میں نہ آنا پڑے، کیونکہ جو کچھ آج میں نے ہاسپٹل کے اندر دیکھا یا جو میں پچھلے 2 مہینے سے اپنی وائف کے لیے کبھی لاہور کی طرف جا رہا ہوں، کبھی کدھر جا رہا ہوں، کبھی کدھر جا رہا ہوں، کبھی کسی نے کہا فلاں جگہ سے مریض صحت یاب ہو رہا ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہا ہوں، لیکن آخر کار ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیک کی ویڈیو نہیں بنا رہے اور آپ اپنی بیگم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بہت سے لوگ میرے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یقین جانیں کہ اتنی محبتوں کی مجھے توقع تک نہیں تھی کہ لوگ اتنی محبت کریں گے۔ بار بار میری بھابھی کیسی ہیں، آپ کی وائف کیسی ہیں، ہماری سسٹر کیسی ہیں۔ یقین کریں کہ ایسا جذبہ، وہ بھی ایک ان پڑھ ادنا سے آدمی کے لیے، یقین کرو کہ میری توقع سے بڑھ کر لوگوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اب جو ہاسپٹل میں نے دیکھا تو وہی میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اور یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس بات سے ڈر رہا تھا آخر کار وہی ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے جی، صبح جب میں اٹھا ہوں، جیسے ہی کل سے میری وائف نے سنا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایڈمٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یقین جانیں کبھی میرے کسی بیٹے کو پیار دیتی، اللہ اکبر، کبھی کسی بیٹے کو پیار دیتی، ان کو کہتی میرے بیٹے آپ نے اسکول جانا ہے، خود سے تیار ہونا ہے، بڑوں کو چھوٹوں کی کیئر کرنے کے حوالے سے بتا رہی تھی، لیکن بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں نے اپنے آنسوؤں کو ان کے سامنے تھامے رکھا۔ گاڑی میں جب ہم لوگ بیٹھنے لگے، مڑ مڑ کے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا کہ آخر میں اس کنڈیشن میں کیا کروں۔ خیر، میں نے دلاسا دیا ہم 2-4 دنوں میں آ جائیں گے، پھر ہم اسی لیے تو جا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم مستقل یہاں پہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو ہاسپٹل پہنچے، یہاں پہ چیخو پکار، یقین کرو کوئی لیٹ کے آ رہا ہے، کوئی ایمبولینس میں آ رہا ہے۔ میں نے زندگی میں بھائی جان یہ کنڈیشن کبھی نہیں دیکھی۔ کل رات میں نے کمیونٹی میں پوسٹ لگائی تھی کہ بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل میں میرا اگر کوئی سبسکرائبر ہے تو پلیز مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کو آئیں۔ تو کیونکہ میں بہاولپور سے واقف نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہاں کے ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جی پہلے لائن لگنا پڑا پرچی کے لیے، پرچی لی، روم میں گئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر آئیں گے 2 بجے، وہی فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ایڈمیشن دینا ہے یا نہیں دینا۔ اتنے میں نے جو کل رات کو پوسٹ لگائی تھی کہ اگر کوئی کڈنی سینٹر بہاولپور میں کوئی اسٹاف سے ہے، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، میرا سبسکرائبر ہے تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں۔ تو ایک سسٹر ہے، ان کی جو ہے نا یہاں پہ بھابھی جو ہے نا ڈاکٹر ہیں۔ خیر، میں ان کو بھی تہ دل سے اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چھوٹے بچے کو، اپنے ہسبینڈ کو بائک پہ لے کر ہاسپٹل آ گئی، یہاں پہ آئی، میری بیوی کو ملی۔ میں جیسے ہی ہاسپٹل کا گیٹ میں تذ بذب کا شکار تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو جیسے ہی میں گیٹ میں ان کا ویٹ کر رہا تھا جو سسٹر آ رہی تھیں، ایسے میں یہ حماد بھائی ہیں، انہوں نے دور سے مجھے پہچانا اور کہتے ہیں کہ جی آپ سائر بھائی ہیں۔ میں نے کہا اب کام بن گیا، میرا کوئی سبسکرائبر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے گلے ملے، پہلے میں سمجھا کہ شاید ان کا کوئی مریض ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ کو بے شمار کمنٹ کیے کہ میں بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل کے کڈنی سینٹر کے اندر ہوتا ہوں، آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو بتائیں۔ 10-10 20-20 ہزار کمنٹ اور واٹس ایپ کے اوپر میسیجز میں ان کا نہیں دیکھ پایا۔ تو جیسے ہی ان سے ملاقات ہوئی، فوراً سے
یہ ہر ڈاکٹر کے کمرے میں بلا جھجک چلے جاتے تھے. تو جناب ڈاکٹر صاحب اپنے روم میں بیٹھے تھے, میری ساری ڈیٹیل لے کر یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ ایڈمیشن نہیں ہونا, ابھی جو ہے نا جگہ کا ایشو ہے. انہوں نے کہا کہ سر ہونا ہے. یقین کریں کہ انہوں نے 1 سیکنڈ لگایا اور ایڈمیشن لکھ دیا. پھر آگے جیسے جیسے میں گیا, میرا ایسے ہاتھ پکڑا کہ میں اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں, اور میرے ساتھ آگے بڑھ کر آگے جس کے بھی دفتر میں جاتے, لائن نہ مجھے لگنا پڑتا, فوراً جاتے, میرا کام کراتے, واپس آ جاتے. اب جی میری وائف کا جو ہے نا ایڈمیشن ہو گیا ہے. آگے کیا ہونا ہے وہ سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے حماد اسلم سلطانی. تو جس طرح یہ فرما رہے تھے بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جب ان کی فرسٹ ویڈیو انہوں نے ڈالی تھی کہ ان کی وائف کی طبیعت خراب ہے, تو یہ ہے بھی ہمارے بھاولپور سے, تو تھوڑا سا دور ہے, تقریباً 50-60 کلومیٹر ہمارے گھر سے, مطلب بھاولپور سے دور ہے ان کا گھر. جب ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تو نا مجھے میرا ایک ان کا اردو پوائنٹ پہ ان کا انٹرویو ہوا تھا, مجھے تب پتہ چلا تھا کہ یہ ہمارے بھاولپور سے ہیں. تو میرا بڑا دل ہوا تھا کہ یہ ہمارے شہر سے ہیں تو ان سے نا ملاقات ایک کی جائے. میرا دل تھا, میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا, ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتا تھا ان کی میں. تو ان کے میں نے نا جو مطلب جو نمبر تھا ان کا, انہوں نے ویڈیوز کے اوپر دیا ہوتا. میں نے بہت کوشش کی ان سے ملنے کی کہ ہمارے بھاولپور کا فخر ہے الحمدللہ, اتنی محنت کر رہے ہیں, ان پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اتنی اسٹرگل محنت اللہ نے بڑی ان کو وہ دی ہے, عزت دی ہے. تو لیکن ان سے خیر رابطہ نہ ہو پایا. لیکن جب ان کی میں نے وہ گھر کے معاملات کے اوپر, ان کی وائف کی طبیعت خراب تھی, انہوں نے فرسٹ ویڈیو ڈالی, تو ادھر بھی میں نے اب میرا ابھی بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں, میں نے کومنٹس کیا ہوا, بڑا سارا کومنٹ ہے میرا, اور میں نے باقاعدہ اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہے. میں نے کہا, انہوں نے کہا تھا اگر کوئی رائے مطلب مشورہ کوئی دے سکتا اچھا یا وکٹوریا میں کوئی ہے تو مجھے بتائیں. میں نے اس میں کومنٹ کیا, اپنا باقاعدہ نمبر دیا, لیکن اس میں کافی سارے کومنٹس ہیں تو نہیں نظر پڑی ان کی, یا پریشان تھے. پریشانی میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. واٹس ایپ کے اوپر بھی اسی طرح میں نے دیکھے ہزاروں میسیجز ہیں لوگوں کے, تو سب کو وہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. باقی اللہ پاک ان کی وائف کو لمبی زندگی دے, صحت والی. تو انہوں نے میرا میسیج ہی نہیں دیکھا, رات والی جو انہوں نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ باول وکٹوریا میں کوئی سٹاف ہے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں. اچھا, تو پھر ہمیں رابطہ ہمارا نہیں ہو پایا, جس طرح ان کے پاس میسیج زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے کڈنی سینٹر گیٹ کے اوپر دیکھا, تو میں نے کہا یار یہ تو ساحر بھائی ہیں. انہوں نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہے. پھر ان سے میں نے گلے ملا تو میں نے کہا ساحر بھائی ہیں, کہتے جی جی میں وہی ہوں. میں نے کہا حکم کریں آپ, میں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی. تو یہ پہلے جو 1-2 دفعہ آئے تھے تب تو میں مجھے نہیں پتا تھا. تو آج ان کو میں نے گیٹ کے اوپر دیکھا اور ان کو میں نے پکڑا, ملا ان سے میں. اور جن کا یہ بات کر رہے تھے, ایک ڈاکٹر ہیں ان کے یزمان سے, ایک لیڈی سبسکرائبر ان کی فین اپنے ہسبینڈ کو لے کے یہاں آئی تھی ان کی خدمت کے لیے. یقین کرو وہ لمحات مجھے دیکھ کر نا ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ دیکھیں آج کل فیمیل کا کسی کی مدد کے لیے جانا, وہ بھی فیملی کے ساتھ, بہت مشکل ہوتا ہے. یزمان یہاں سے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تقریباً ہے, وہ آئی تھی ان کی خدمت کے لیے. اور ان کی کوئی ڈاکٹر ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جاننے والی ہیں جہاں گردے واش ہوتے ہیں. بہرحال ان کو جو میں نے دیکھا, ان کی میں نے سلپ بنوائی, سب کچھ کروایا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا INR ان کی ہونی ہے بایوپسی, ٹھیک ہے, اس کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے, وہ کراچی جاتی ہے رپورٹ, اس کی جب رپورٹ آتی ہے 10-15 دنوں بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ان کا کریٹینین تو اتنا نہیں ہے مطلب اتنا واش کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بایوپسی کے لیے ان کا جو کریٹینین ہے وہ تھوڑا مطلب زیادہ ہے. اس کو کرنے کے لیے واش ہو گئے, پہلے واش ہوں گے پھر بایوپسی ہوگی. لیکن جب ان کی رپورٹ دیکھی INR کی رپورٹ زیادہ تھی, تو سر نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ ان کو واپس لے جائیں, دوائی کھلائیں, دوائی کھلانے کے بعد INR کم ہوگا, پھر واش ہوگا, پھر بایوپسی ہوگی. باقی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت زیادہ جس طرح کریٹینین ہونا چاہیے اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم سے یہاں پہنچ گئے ہیں تو میں نے سب کچھ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ان کا دل صاف ہے اور اللہ نے بڑی کرم نوازی کی. تو میں نے پھر سر نے تو کہا تھا کہ ہفتہ آپ نے نا دوائیاں کھا کے پھر آنا ہے, پھر واش ہوں گے, پھر بایوپسی ہوگی. لیکن میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر پلیز ان کو یہیں رکھا جائے, ان کے سب ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ادھر ہی کیا جائے. سر ڈاکٹر رحیل صاحب ہیں, سہیل صاحب ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. تو ہمارا آج ایڈمیشن ان کا ہو چکا ہے. ایڈمیشن ہوا, پھر ساری لیبز وغیرہ میں نے بھجوا دی, ان کو سلپ میں نے ان کے ہینڈ اوور کی. تو میں نے ان کو جہاں انہوں نے چلنا تھا وہاں میں چلا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک یہ رہیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے 3-4-5 دنوں میں ان کا ہم کام
اللہ خیر کرے گا, کلیئر ہو جائے گا. اور سب لوگ ان کے لیے دعا کریں جو انہوں نے سٹوری بتائی ہے. یقین کریں بہت پریشان ہے یہ بات کے اوپر. ان کی جو وائف سے محبت ہے نا, تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان کے گھر والوں سے, بچوں سے کتنی محبت ہے. میں نہیں الفاظوں میں بتا سکتا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے. ڈر رہا تھا میں کہ ڈائلیسس نہ ہو اور بایوپسی نہ ہو. خیر یہ اللہ کے سارے کام ہیں, انسان کا کچھ نہیں ہے. مجھے اپنی وائف کی جو ہے نا زندگی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے. اگر ایک موقع پر مجھے اپنا گردہ بھی دینا پڑا, اللہ نہ کرے کہ وہ کنڈیشن آئے, تو میں اس سے بھی گریز نہیں کرنے والا. اور میں امید نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. لوگوں کی محبت ہے. احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ. سارا بھائی آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں ابھی تک بھی شاید ایڈمیشن تک بھی نہ پہنچ پاتا. جو لوگ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. اور پھر سے یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو جلد از جلد اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جو ہے نا شفا یاب کرے آپ کے مریضوں کو. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو یہ دن دیکھنے پڑے. جو لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے, جو کمنٹ بیڈ کر رہے تھے, جھوٹ بول رہا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس کے پاس ٹاپک نہیں ہے, تم لوگ اپنی فیملی کو جو ہے نا اس طریقے سے اس کنڈیشن میں ٹھیک ہے پیش کرو, تمہیں تمہارا درد کا احساس ہو. کوئی بھی بندہ اس لیول تک جا کر میں نے مدد مانگی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, جس میں پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر میری ہیلپ کرنے کی کوشش کی, ماں سوائے چند ایسے لوگوں کے جن کو میں کبھی راضی نہیں کر سکتا اور جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں کوئی اور مسلمان گزرے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو, اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. میری دعا ہے اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. حماد بھائی ایک دفعہ پھر سے آپ کا اور آپ کے کوئی مسئلہ نہیں سر. اور جو بیڈ کمنٹ کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں, ویڈیو تو بس ختم ہو چکی ہے. یہ ویڈیو بھی جو شوٹ ہو رہی ہے یہ ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کے ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک بکس دکھاتا چلوں. یہ دیکھیں ہم ایک روم میں بیٹھے ہیں, ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں. تو ایک چیز کیا کریں, کسی کے بارے میں بیڈ کومنٹ جب آپ لوگ کرتے ہیں نا, یہ کسی کی جو آہ ہوتی ہے نا دل سے نکلنے والی, تو آپ کو بس اللہ پاک رحم فرمائے. اور کسی کے اوپر بیڈ اگر دعا نہیں کر سکتے, کچھ کر نہیں سکتے نا, اور پورے ان کمنٹ کے بھی نہ کیا سامنے کریں. اور ان کے سامنے میری مصروفیت ہے کہ آپ لوگ جو تانا دیتے ہیں غریبوں کی ہیلپ نہیں کی جاتی, 25,000 بندوں کو پر ڈے میں کس طرح رپلائی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں آپ دیکھیں, یہ ادھر سے دیکھیں, یہ دیکھیں تقریباً 10,000 پلس. یہ اس میں اگر آپ نوٹ کر سکیں تو ان کے میسیجز پڑے ہوئے ہیں. 12 گھنٹے کے میسج ہیں. یہ 12 گھنٹے کا میسج, 10,000 پلس میسیج ہیں. تو میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, یا مجھے کبھی ان سے میری دوستی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کچھ سوچ لیا کریں. باقی اللہ پاک آپ کے گھروں میں برکتیں ڈالے, صحت والی لمبی زندگی دے, آپ کے والدین کا سایہ سلامت رکھے, کوئی پریشانی نہ آئے. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.